فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانے میں جو سب سے صاف ستھری غذا ہو، سب سے عمدہ غذا ہو۔ دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے تو کھانے کا ذکر کیا، کلوا طیبات کہا اللہ نے، طیبات حلال طیبہ، حلال اور طیب چیزیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر کیا۔ اس سے بات معلوم ہے یہ بیڑی سگریٹ ہے، گٹکا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ قابل احترام حاضرین مجلس، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، سورۃ الکہف یہ مکی صورت ہے جس میں 110 آیتیں موجود ہیں۔ سورۃ کہف میں بہت سی عمدہ باتیں، کچھ اہم معجزات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی معروف صورت ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ثابت ہیں۔ ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، دجال کے تعلق سے تو ہم نے سنا ہے یہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ تو اس فتنے سے انسان اگر چاہیں کہ وہ محفوظ ہو تو اس کو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لینی چاہیے، اور بعض روایتوں میں سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں اور بعض میں ابتدائی 10 آیتیں۔ تو جو بندہ ان آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے یہ جمعہ روشنی کا کام دے گا۔ یہ سورہ کہف جو ہے روشنی کا کام دے گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن یہ سورہ نور کی طرح ہوگا، نور کا کام دے گا، روشنی کا کام دے گا قیامت کے اندر بھی، دنیا میں بھی اور قیامت کے اندر بھی۔ تو سورۃ کہف جو ہے یہ بہت ہی عظیم صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سی عظیم نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دیکھیے اس سورہ کا آغاز ہے الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ تو ان 5 صورتوں کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، انہی میں سے یہ بھی ایک صورت ہے سورۃ الکہف۔ اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ دیکھیے اس میں بہت ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت و تبلیغ کو بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کتنے پریشان رہتے تھے، رات دن آپ ایک کر دیتے، ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں، مسلمان لوگ اسلام قبول کریں، یہ آپ علیہ السلام کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ اگر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا ان کے فکر میں آپ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ دعوت کو اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ایک بہت ہی اہم چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اصحاب الکہف۔ ہم نے بارہا نام سنا ہے اصحاب الکہف، غار والے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے اور کئی 100 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ انہی کی طرف منسوب یہ سورت کا نام ہے کہف۔ کہف کہتے ہیں ایک
ایک بہت بڑے پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار ہو، غار جس کو مشہور ہے غار، پہاڑ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں اندر داخل ہو تو بہت بڑی کشادہ جگہ ہوتی ہے، تو اس کو غار بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور کہف بھی کہتے ہیں۔ کہف کا معنی ہے کہ جس کا انٹرنس جو ہے بہت ہی مختصر اور تنگ ہو، کنجسٹیڈ ہو داخل ہونے کا راستہ، لیکن اندر جانے کے بعد جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے یہ کشادہ ہو، تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ تو کہف والوں کا واقعہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کو اصحاب الکہف، سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں اے نبی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذا الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ یہ کچھ نوجوان تھے، اذا الفتية الى الكهف، یہ کچھ نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے غار میں آ کر پناہ لی، اور وہ لوگ اپنے رب سے دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار تو اپنی جانب سے ہمیں ایک رحمت کا ٹکڑا عطا فرما، اور اے اللہ تو اپنی جانب سے ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو ایک غار کے اندر جو ہے کئی 100 سال تک سلا دیا۔ تو اختصار کے ساتھ یہ واقعہ ہے، دیکھیں اس کی تفصیل جو احادیث میں آتی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر ہوا یہ ہے کہ زمانے قدیم میں بنی اسرائیل سے پہلے، بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ذکر کیا، لیکن درست بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کچھ لوگ تھے روم کے میں، رومن امپائر جو ملک ہے یا سلطنت ہے، اس روم کے علاقے میں کچھ لوگ تھے جو گاؤں کے اندر رہا کرتے، بت پرستی سے بیزار تھے۔ گاؤں کے لوگ سب بت پرستی کیا کرتے، اور وقتاً فوقتاً ان کے میلے لگتے ہیں، اس میلے میں جا کر لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے، پوجا کرتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو بھی لوگوں نے بلا لیا، یہ لوگ چلے گئے، دیکھا وہاں بھی بت پرستی ہے، پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے۔ تو یہ چند نوجوان تھے، گنتی کے نوجوان، ان کے ایگزیکٹ پریسائزلی کتنی تعداد تھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ لوگ بیزار آ گئے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے اس ماحول سے بیزار آ کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بندہ آ کر بیٹھ گیا درخت کے نیچے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بندہ آ کر بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک بندہ آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ چند نوجوان جمع ہوئے، تو جمع ہونے کے بعد جو ہے یہ سب لوگ آپس میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماحول ایسا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ مار نہ دے، لوگ پیٹ نہ دے، اس لیے کہ ماحول ایسا تھا۔ اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس بادشاہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ جو بتوں کی عبادت کریں۔ تو یہ نوجوان آ کر بیٹھ گئے، بہت دیر جو ہے بیٹھے رہے، لیکن سب کے دماغوں میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ بندہ کیوں آ کر بیٹھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے دل میں بات چل رہی ہے اس کے دل میں بھی یہی بات ہو، یہ بھی بتوں سے بیزار ہو۔ تو بہت دیر تک یہ لوگ خاموش رہے۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے کہا کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں، کیا تم بھی اسی لیے آئے ہو جس لیے میں یہاں پر آیا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ان بتوں سے بیزار ہو کر یہاں پر آیا ہوں۔ تو دوسرے نے بھی اپنا اسٹینڈ بتا دیا، تیسرے نے بھی اپنا موقف بتا دیا، چوتھا نے بھی اپنا موقف بتا دیا کہ ہاں میں ان بتوں سے بیزار ہوں۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہے مل کر متحد ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگے، چوری چھپے جو ہے یہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہیں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ ہم اے نبی آپ پر ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ تمام کی تمام اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی
کی، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ لوگ ببانگے دہل برملا طور پر علی الاعلان لوگوں میں اب کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا، کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہا ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی اور کی ہم عبادت اور بندگی نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو رب بنا لیا، اور باقی جو معبودان باطلہ تھے ان کو انہوں نے ترک کر دیا، اور کہا لوگوں سے دیکھو جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ صرف یہ دنیاوی بت ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے تو لاؤ، کوئی پروف ہو تو لاؤ، کوئی دلیل ہو تو لاؤ کہ تمہارے یہ جو معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سچ ہیں، سچے ہیں، کوئی دلیل ہو تو لاؤ۔ لیکن کوئی لا نہیں سکا، اور کہا انہوں نے کہ یہ سب سے بڑا بہتان ہے، ان کو معبود کہنا اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کی ذات پر۔ اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے جب علی الاعلان یہ کہہ دیا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ ناراض ہو گئے، قوم کے لوگ ان کے اوپر ناراض ہو گئے، اور بادشاہ کے پاس ان کو لے کر گئے، اور بادشاہ دقیانوس جس کا نام تھا دقیانوس بادشاہ جو ہے ان کے بارے میں اعلان جاری کر دیا کہ ان کو جو ہے سزا دی جائے، ان کو قید کر دیا جائے۔ تو اس نے جب یہ اعلان کیا ان کے اوپر ظلم و جور کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ دیکھو تم جو موقف اختیار کر رہے ہو، جس مذہب کو تم فالو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے اس کو مانو۔ تو ان لوگوں نے اس کی بات کو نہ مانا، بلکہ وہاں سے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ، یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور یہ غار میں آ کر پناہ لے گئے۔ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہتے ہیں یہ غار میں آ کر جب سو گئے، لیٹ گئے، تو اتنی دیر تک وہ لیٹے رہے۔ کہتے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، روزانہ سورج طلوع ہوتا غروب ہوتا تو پہاڑ کے اس جانب دھوپ اور روشنی آتی جس جگہ پر یہ لوگ سوئے بھی نہیں تھے، جہاں پر یہ لوگ سوئے تھے اس سے تھوڑی دور پر جو ہے ان لوگوں کے اوپر جو وینٹیلیشن روشنی تو آتی لیکن دھوپ کی براہ راست روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی، تاکہ کہیں نیند سے بیدار نہ ہو، نیند سے یہ بیدار نہ ہو۔ تو سورج نکلنے کے وقت بھی ان کے اوپر روشنی نہیں پڑتی، اور سورج جب غروب ہوتا اس وقت بھی ان کے اوپر روشنی نہیں پڑتی۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی یہ مشرق اور مغرب رخ پر نہیں تھے، یہ شمال یا جنوب کے رخ پر تھے۔ مشرق میں ہوتے تو طلوع آفتاب کی وقت روشنی پڑتی، اگر مغرب کے رخ ہوتا تو غروب کی وقت روشنی پڑتی۔ تو یہ نہ تو مشرق کی رخ تھا ان کا غار کا دروازہ، اور نہ ہی مغرب کے رخ میں تھا، بلکہ شمال یا جنوب کی طرف تھا۔ البتہ روشنی ان کے غار میں آتی، ہوا ان کے غار میں آتی، لیکن براہ راست دھوپ جو ہے ان کے اوپر نہیں پڑتی، تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ لوگ سوتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبی مدت یہ سوتے رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگ اگر ان کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ بیدار ہیں، لیکن ان کو ہم نے سلا دیا، لیکن جب سلایا تو یہ کروٹیں بدلتے رہتے، اور اتنی لمبی نیند ہم نے ان کو سلا دیا کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 309 سال تک یہ سوتے رہے، اور 300 سال تک یہ کروٹیں بدلتے رہے، ان کی نیند بیدار نہیں تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کبھی کھلی رہتی ہے کبھی بند رہتی ہے، تاکہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ اور ان کی کروٹیں بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ مٹی ان کو کھانا لے۔ اگر انسان ایک ہی پوزیشن میں ہو تو چند دنوں میں اس کو مٹی کھا لیتی ہے۔ مٹی کی ایک خاصیت ہے کہ مٹی کسی بھی زیرو کو چھوڑتی نہیں ہے جب وہ ایک مدت تک زمین پر پڑا رہے۔ اگر مردہ بھی پڑا رہے تو مٹی اس کو بھی کھا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں دائیں بائیں جانب
اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی نہ کھائیں، کیڑے مکوڑے ان کو نہ لگے۔ اور انہی کے بالکل قریب میں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا جو ہے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب ان کا کتا جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک لمبے زمانے تک جو ہے یہ غار کے اندر سوتے رہے۔ کہتے ہیں جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے بندے نے کہا کہ کتنی مدت ہم سوئے رہے، کب تک سوئے رہے؟ انہوں نے کہا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایسے لگتا ہے کہ ایک دن یا اس سے کم و بیش ہم سوئے رہے، اتنا ہی ہم سوئے رہے۔ تو پھر ان کی طرف الہام کیا گیا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کتنی مدت تک نیند آئی، تم نہیں جانتے کہ کتنی مدت تک تم سوئے رہے، اللہ حقیقت میں جانتا ہے تم کتنی مدت سوئے رہے۔ اب یہ لوگ جیسے ہی بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بندے سے کہا کہ دیکھو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہا کہ ہم میں سے ایک بندہ کوئی یہ چاندی کے سکے لے جائے، اس زمانے میں یہ نوٹ کرنسی نہیں تھے بلکہ سونے کے سکے یا چاندی کے سکے چلا کرتے ہیں، تو کہا کہ چاندی کا سکہ لے جاؤ اور شہر سے کوئی اچھی غذا ہمارے لیے کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ فَلْيَنظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانے میں جو سب سے صاف ستھری غذا ہو، سب سے عمدہ غذا ہو۔ دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے کھانے کا ذکر کیا، کلوا طیبات کہا اللہ نے، طیبات حلال طیبہ، حلال اور طیب چیزیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر کیا۔ اس سے بات معلوم ہے یہ بیڑی سگریٹ ہے، گٹکا ہے، شراب ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ناپاک چیزیں ہیں یہ۔ اللہ نے کہا ازکا لکم، صرف پاک نہیں کہا، ازکا طعامن، سب سے زیادہ پاک، سپرلیٹیو ڈگری، یہ جو ڈگریز ہے کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری، سب سے آخری درجے کا جو سب سے پاکیزہ کھانا ہو وہ کھانا ہمارے لیے لے کر آؤ۔ ازکا طعامن فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور دیکھو جب جاؤ تو بہت ہی اویئر ہو کر جانا، ہوشیار ہو کر جانا، کہیں لوگ دیکھ کر تمہیں پکڑ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بادشاہ کے پاس لے جائے۔ ابھی ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ یہ جب باہر نکلیں گے تو باہر کا ماحول کیا ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک آدھ دن ہم لوگ سوئے رہے تو بندہ کہہ رہا ولا یشعرن بکم احدا، دیکھو تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، بڑے سنبھل کر جانا، بڑے بچ کر جانا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اور یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں جان جائیں، پہچان جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں رجم کر دے، پتھر مار کر سنسار نہ کر دے، ختم نہ کر دے، یا پھر ایسا نہ ہو اور یعیدکم فی ملتہم، واپس اپنے دین پر لوٹا نہ لے۔ یعنی انسانوں کو جب انسان حق دین پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے دین پر جانا پسند نہیں کرتا، بالکل ناپسند کرتا ہے، مرنا گوارا کرے گا لیکن اپنے کفر والے دین پر جانا وہ گوارا نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دے، یا ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے دین پر واپس پلٹ نہ دے۔ اگر ایسا ہوا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر دین میں پلٹ گئے تو پھر کبھی کامیابی نہیں ملے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ، پھر یہ لوگ سوئے رہے، جب باہر یہ لوگ نکلے تو جب ایک بندہ جب باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ باہر کا منظر تو کچھ اور ہے، یعنی جس وقت یہ لوگ داخل ہوئے کچھ اور منظر تھا، جب باہر نکلے تو شہر بدلا ہوا ہے، عمارتیں بدلی ہیں، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا لباس اور پوشاک بالکل تبدیل ہے، 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور جبکہ دنیا کا جو کلچر ہے ہر 30-40 سال میں کلچر بدل جاتا ہے، ہر 30-40 سال میں انسان کا کلچر بدلتا ہے، رہنا، انسان کی رہائش، انسان کا پہناوا بدل جاتا ہے۔ 100 سال بدل جائے تو انسان پہچان نہیں پاتا کہ کون سی جو ہے زندگی ہے۔ اب 300 سال کا وقت گزر گیا، انسان پریشان ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے ایک دکان میں جب چلا گیا، کہا کہ مجھے فلاں چیز دو، جب اس نے وہ درہم دے دیا، چاندی کا سکہ دے دیا، تو لینے والا پریشان ہے، یہ کس زمانے کی کرنسی ہے، یہ کس زمانے کی کرنسی ہے، بندہ کون ہے جس کی شباہت تو بالکل ہماری جیسی نہیں ہے، جس کی شباہت، جس کی ریسمبلنس ہم جیسا نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کا پہناوا، اس کا چال چلن، اس کی بول چال، یہ تو بالکل مختلف ہے۔ ایک آدمی پریشان ہوا دکاندار، اور اس نے
اس بندے نے کہا کہ میں تو یہی کہا ہوں، ابھی کل تو میں یہاں سے گیا ہوں، کل میں اور اپنے ساتھی۔ تو اس آدمی کو جو ہے بادشاہ کے پاس، اس زمانے کے بادشاہ کے پاس لے جائے گا، جو ایک مسلمان بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ تو اس کے بعد جب گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تفصیلات اس نے پوچھا، تو اس کے بندے نے بتا دیا کہ یہ تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں، ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ اب وہ بندہ جو ہے اپنے اس کہف کے پاس، پہاڑ کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں پہلے جا کر اندر اطلاع دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے ملنے کے لیے آئے۔ اور وہ بندہ جو ہے اندر چلا گیا، کہف کے اندر جیسے ہی چلا گیا اور جا کر وہ جس جگہ پر تھا اسی جگہ پر لیٹ گیا، اور جب جا کر سو گیا تو پھر اس کے بعد سے ان لوگوں کا کیا پتا ہوا، اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ اب یہ لوگ اندر داخل ہوئے، تلاش کر رہے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا اور وہاں سے چھپا دیا۔ تو جیسے ہی بندہ اندر چلا گیا تو یہ بھی جو ہے وہاں سے ختم ہو گئے اور دکھائی نہیں دیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پر موت دے دی، اور اس کے بعد ان کا جو ہے ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو انصاف پسند بادشاہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بڑے اللہ والے لوگ تھے، یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں گے، ہم ان کے قبروں پر مسجدیں بنائیں گے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اور یہ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے روک کے رکھا، اس لیے کہ پھر کہیں ان کی پرستش نہ ہو جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 معبودان ان کے تھے جو کہ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 اللہ والے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو وہی حال ان کا بھی ہونے والا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اللہ نے ان کو وہاں سے غائب کر دیا۔ اور یہ بڑا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے سورۃ الکہف کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، اب لوگوں میں ڈسکس ہونے لگا کہ بھئی لوگ کون تھے، کتنے لوگ تھے۔ بعض لوگوں نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، بعض لوگ کہنے لگے نہیں یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض کہنے لگے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ جو اس طرح کی ان کی گفتگو ہونے لگے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اس طرح جو ہے گفتگو کرنے لگے۔ ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم کہہ دیجیے ان کو قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلم الا قلیل، اے نبی آپ بتا دیجیے حقیقت میں اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کی تعداد سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے معلوم ہونے سے بہت بڑا فائدہ ہو، جس کا نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے اندر ذکر کیا اور پھر نبی کو حکم دیا کہ دیکھو یہ سطحی چیزیں، ظاہری چیزیں، تم اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، کہا کہ دیکھو یہ ایک جو ہے لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹیڈ چیز ہے، یعنی اختلافی چیز ہے، تم اس کے اندر جو ہے ظاہری بات کہہ کر آگے نکل جاؤ، اس مسئلے میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک جماعت تھی جو لوگ اللہ کے ذات پر ایمان لائے اور وہ لوگوں سے ہٹ کر بازو ہو کر جو ہے انہوں نے لوگوں کے اندر بھی یہ اعلان کیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور گرچہ کے وقتی طور پر تو لوگوں پر اثر نہیں ہوا، لیکن بعد کے ادوار میں لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوا، اور پھر بعد میں لوگ جو بہت سارے مسلمان ہوئے، اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان بادشاہ تھا، انصاف پسند بادشاہ تھا۔ تو خیر یہ ایک عظیم صورت ہے، اس سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں نوجوانوں سے ریولیوشن آتا ہے، انقلاب آتا ہے۔ ہر زمانے میں جب نوجوان کسی چیز کو ٹھان لے تو بڑے سے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی بڑی تعریف جو ہے ہر زمانے میں رہی ہے اور امت محمدیہ کے اندر بھی رہی ہے، جس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کئی صحابہ کرام تھے، نوجوانی کے عالم میں مسلمان ہو گئے اور دعوت تبلیغ کے کام پر دنیا بھر کے اندر پھیل گئے، جنگوں کے اندر شریک ہو گئے، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم لوگ عظمت صحابہ کے ٹاپک پر، موضوع پر جب دیکھیں گے تو کچھ نوجوان صحابہ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں ہم لوگ معلوم کریں گے۔ تو خیر یہ ایک عظیم صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ دراصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ
کفار مشرکین جو ہے مکہ کے، یہ لوگ ایک مرتبہ حضرت یہودیوں کے پاس آئے اور اگر کہنے لگے کہ کچھ آپ ہمیں ایسے سوالات بنا کر دے دو ہم تاکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، تاکہ ہم اس کو عاجز کریں، چونکہ تورات کے لوگ جو ہے یہود ہیں، آسمانی کتاب تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے تھے یہ بھی آسمانی تھی، بہت ساری چیزیں سملر ہوتی تھی، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں بتاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھیں محمد سے، اگر وہ جواب نہ دیں تو ہم جو ان کے ساتھ حجت کریں گے یا وہ عاجز کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے مقصد سے انہوں نے کہا کچھ سوالات ہم پوچھیں گے، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو 3 سوالات ان سے پوچھنا، 3 سوالات جو ہے تم جا کر ان سے پوچھنا۔ کہا کہ اصحاب الکہف کون تھے ان کے بارے میں معلوم کرو، کیونکہ واقعہ تورات میں لوگوں نے پڑھ رکھا تھا اصحاب الکہف کا، یہودیوں نے جانتے تھے یہودی۔ نبی سے پوچھو اگر وہ سچا نبی ہے تو صحیح جواب دے گا، اگر وہ سچا نبی ہے تو صحیح جواب دے گا۔ تم پوچھو اصحاب الکہف کے بارے میں، اور تم ان سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اس کی تفصیل بتائے، اگر وہ نبی ہے تو جواب دے گا۔ وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کا واقعہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، روح جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے تعلق سے پوچھو، اگر یہ صحیح جواب دے تو سمجھ جاؤ نبی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے انہوں نے آ کر پوچھا، تو اس وقت اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور یہ تینوں چیزیں آپ کو بتا دی گئی۔ کہا روح جو ہے یہ اللہ کا معاملہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وحی روح کے پیچھے پڑے ہوئے، روح کے پیچھے فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، انسان کو اس سے روکنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہوتا ہے، غیب سے تعلق ہوتا ہے، اس پر ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ روح کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس شکل میں، لکوڈ شکل میں ہے، لکوڈ فارم میں ہے یا جامد فارم میں ہے، یہ ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت۔ بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لکوڈ شکل میں ہے اور 2.5 یعنی 250 گرام کی روح، انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے یہ 250 گرام کی ہے، کسی نے کہا 300 گرام کی ہے، 200 گرام کی ہے، یعنی بکواس کی باتیں جو ہے لوگوں نے کہی ہیں۔ اتنا ہم یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جس چیز کا علم ہمیں اللہ نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا ہے، ہم اس پر ڈسکس نہ کریں۔ سائنس جو ہے یہ نظریات ہی ہے، سائنس کے آج کا ہے کل اس کا نظریہ بدل جائے گا۔ سائنسی تھیوریز سینکڑوں ایسی تھیوریز ہیں، آج ایک نظریہ ہے کل وہ نظریہ بدل جاتا ہے، پرسوں اور بدل جاتا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں جو تعلیم ملی وہ ٹھوس اور مضبوط تعلیم ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ 3 چیزیں پوچھیں، اللہ رب العالمین نے وحی کے نزول کے بعد جو ہے یہ 3 چیزیں بتائی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس کے ساتھ رہنا، صحبت، کس کی صحبت اختیار کرنی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ کہا اللہ رب العالمین نے اے نبی تم دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ ان کے ساتھ رہو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی وہ چاہتے ہیں، اور تم دنیا چاہنے والوں کے ساتھ نہ رہو۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ رہو جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین عموماً جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں بعد میں امت محمدیہ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بھی واقعہ سابقہ قوموں کا واقعہ بیان کرتے ہیں فوراً اس کے بعد جو ہے نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا اللہ والوں کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسے واقعہ بیان کیا، فوراً اس کے بعد امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں، جو واقعہ یہاں پر ہوا ہے اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھیں، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ کیا ہے، اللہ
نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تفصیل سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں, نہریں ہیں اور سونے چاندی کے زیورات ہیں جنت کے اندر, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات ہیں, اور سندس, استبرق اور مختلف قسم کے ریشم کے لباس انسانوں کو وہاں پر ملیں گے. اس کی تفصیلات جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے. فرماتے دو لوگ ہیں باغ والے, یہاں پر غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا. چند آیتوں کے بعد باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا. کہتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وَضِرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. کہتے ہیں دو لوگ تھے جن کو ہم نے بڑے بڑے باغات دے, جن میں سے ایک کو ہم نے بڑے بڑے باغات دے رکھے تھے, اور باغات کے اندر انگور کے درخت لگے ہوئے تھے, انگور کے درخت تھے, اور ساتھ ہی جنتین من اعناب وحففناهما بنخل, اور اللہ نے جنت اس کے اندر نہریں بھی چھوڑ رکھی تھی, نہریں بھی تھیں اور باغات تھے جس کے اندر انگور کے بیل اور درخت لگے ہوئے تھے. اور یہ دو بڑی بڑی جو جنتیں تھیں, جو باغات تھے, یہ ہمیشہ پھل دیا کرتے تھے, بڑی نہریں بھی تھیں, پھل بھی دیا کرتے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, بڑے اچھے پھل دینے والے تھے. اب جس کے باغ تھا اس کے اندر تھوڑا گھمنڈ تھا, تکبر تھا. وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے, وہ لوگ باغ میں داخل ہوئے, دونوں دوست ہیں, ایک دوست کا باغ ہے, دوسرا اس کے ساتھ جو اس کے باغ میں داخل ہو رہا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعِزُّ نَفَرًا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں مال و دولت میں تم سے زیادہ ہوں, اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, اور پہلی بات تو قیامت آئے گی نہیں, اور اگر آ بھی گئی قیامت تب مجھے اللہ وہاں بھی مال دے گا جیسے اللہ نے مجھے مال دیا ہے. یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے تو گویا اللہ اس سے خوش ہے, اللہ اس سے راضی ہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ سمجھ رہا ہے قیامت تو آئے گی نہیں, اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ مجھے اس سے بہتر چیزیں وہاں پر عطا کرے گا. اب اس کا جو دوست ہے وہ ایماندار ہے, مومن ہے, وہ بالکل نرم مزاج ہے, منکسر مزاج ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ہی جو ہے اس کے اندر کوئی تکبر غرور نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو بہتر ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. کہا کہ تم اس رب کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو, اس اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر اللہ نے تمہیں نطفے سے بنایا, ثم سواك رجلا, پھر ایک انسان کی شکل اللہ نے تمہیں دی. تم جو ہے اس رب کے سامنے گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہو, تم اس طرح کی باتیں کرو جو کفریہ ناشکری کی باتیں. بہتر یہ تھا کہ تم اس کی وجہ یہ کہو, کیا کہو, لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. بہتر یہ تھا کہ تم اپنے غار میں داخل ہونے کے بعد یہ کہتے کہ ماشاء اللہ, یہ سب چیزیں اللہ کی طاقت سے, اللہ کی توفیق سے, لا قوة الا باللہ, اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, یہ سب چیزیں اللہ کی ہے. جتنی دولت اللہ نے مجھے دی ہے, جتنی پراپرٹی مجھے اللہ نے دی ہے, یہ سب اللہ کی دین, اللہ کی عطا ہے, اس میں میرا کوئی دخل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, میری طاقت میری محنت کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا مجھے ملا. یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا, یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے تھا, لیکن تم نے تو ناشکری کی, کہا کہ سب میرا کمایا ہوا ہے, یہ میرا ہے اور اللہ آخرت میں مجھے دے گا. یہ تو بڑی ناشکری کی باتیں ہیں. ان طرح انا اقل منک مالا وولدا, یہ تمہارا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. دیکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو بڑی ناشکری کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری دولت چھین لے. اللہ تعالیٰ تمہاری, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ اللہ منٹوں میں کہ سیکنڈز کے اندر جو پلک جھپکنے میں کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے, کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, قریب ہے کہ اللہ اس سے بہتر مجھے دے, میں کنگال ہوں, مفلس ہوں, لیکن اس سے بہتر اللہ مجھے دے دے, اور اللہ تمہیں کنگال کر دے, اور اللہ آسمان سے کوئی بارش ایسی نازل کر دے فساد کی, وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور یہ چٹیل میدان بن جائے جس پر تم فخر کر رہے ہو, یہ باغات, یہ انگور کی بیل جس پر تم فخر کر رہے ہو, اگر ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کرنا چاہے تو یہ جو ہے صرف
یا پھر یہ جو پانی تم دیکھ رہے ہو، نہریں دیکھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی تہ تک لے جائے، ماں وہاں غوراً فلن تستطيع له طلبا، اور تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اس پانی کو اوپر لے کر آؤ، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، یہ پانی، یہ نہریں، یہ کنویں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو سمندر کی تہ میں، زمین کی تہ میں لے جائے تو دنیا کی بڑی بڑی مشینریز فیل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز فیل ہو جاتی ہیں۔ آج کتنے مقامات ایسے ہیں، بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی آئے گا، بورویل ڈال دیتے ہیں 400 میٹر، 500 میٹر، 1000، یعنی انسان ڈالتا جائے لیکن پانی اس کو ہاتھ نہیں لگتا۔ یعنی دنیا کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے اگر اللہ چاہے تو، اتنی گہرائی میں اللہ لے جائے پانی تو دنیا کی کوئی طاقت جو اس پانی کو اوپر نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها۔ تو کہا کہ ایسا تکبر نہ کرو، اگر یہ تمام چلے جائے تو تم کبھی افسوس ملتے رہ جاؤ گے، افسوس کرو گے، اور اس بندے نے افسوس بھی کیا۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر انسان کو یہ سیکھ، یہ نصیحت دی ہے کہ انسان کبھی اپنی دولت پر نہ اترائے، اپنی شہرت پر، اپنے مال پر اترائے نہیں۔ ہمیشہ بندے کی زبان سے یہ کہے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ قارون چلا گیا، قارون کہتا تھا سب میرا ہے، سب میرا ہے، زمین میں اللہ نے دسے، آج بھی دس رہا ہے، وہ 2026 چل رہا ہے، آج بھی قارون زمین میں دس رہا ہے اور قیامت تک دستا رہے گا۔ تکبر بڑا تھا اپنی دولت پر، گھمنڈ اور فخر بڑا تھا اپنی دولت پر، اللہ نے زمین میں دسا دیا۔ تو انسان کو ہمیشہ تواضع ہونا چاہیے، جتنی زیادہ اللہ دولت دے اتنا زیادہ تواضع ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے محاورہ بتایا تھا کہ شاخ پورمیوا برسر زمین نہن، کہ جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنا انسان کو جتنا اللہ مال دے اتنا اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے دیا، اللہ کا فضل ہے، اس کی اپنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جس کو فقیر بنائے، جس کو بادشاہ بنائے، تو انسان کو چاہیے، اور یہ دولت جو ہے دوسروں کو دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما اختصوهم بالنعم لمنافع العباد فاذا بذلوها اقروها فيه فاذا منعوها حولها الى غير۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی، کہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، مخصوص بندوں کو اللہ دولت دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ ان للہ اقوام اختصوهم بالنعم، اللہ بہت سارے لوگوں کو خاص نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جب تک یہ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، فَإِذَا بَدَلُوهَا أَقَرُّوهَا، اللہ وہ دولت ان کے اندر باقی رکھتا ہے۔ جب تک یہ فائدہ پہنچاتے رہیں گے اللہ دولت باقی رکھتا ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، جب یہ لوگ دینا بند کریں گے اللہ اس دولت کو دوسروں کی طرف پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر، حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اللہ کے نبی نے کہا وہ دولت اللہ دوسروں کی طرف ہے۔ اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ سورہ اصحاب الجنہ، وہ بھی باغ والوں کا واقعہ 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر۔ باغ جو ہے بہت سخی آدمی تھا، بہت خرچ کرنے والا، جب بھی اس کی کھیتی کی کٹوتی ہوتی 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ اگلی مرتبہ کھیتی کرنے کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے، 3 حصے کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کہنے لگی کہ یہ غریب فقیر مفلس لوگوں کو کیوں دیں، ہماری دولت ہے، ہماری پراپرٹی ہے، کیوں ہم لوگ دیں؟ ہم لوگ جو ہے یہ لوگ آتے ہیں جب فصل کی کٹوتی ہوتی ہے، ہمیں کام کریں گے، رات میں فصل کی کٹوتی کریں گے۔ یہ انہوں نے بری نیت کی ہے، اور رات میں جب وہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، پورا کھیت جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، 29ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے سورہ قلم کے اندر۔ پورا کا پورا کھیت جو ہے راکھ ہو کر جل کر راکھ ہو گیا، نیت خراب تھی۔ باپ جو ہے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے دوسروں کو دیتا تھا، اولاد کی نیت خراب تھی۔ تو ایک محاورہ مشہور ہے نا، نیت میں خطرہ جھولی میں خطرہ، لوگوں میں معروف ہے۔ تو انسان کی اگر نیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو انسان کو جو چیز ملنی ہے وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان کو اللہ نے دولت دی ہے تو فخر نہ کرے، اس دولت میں دوسروں کو بھی اللہ نے حق رکھا ہے، دوسروں کو بھی وہ ضرور پہنچائے تب تک کہ اس کی نعمت باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی بہترین واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام اور
دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.